19واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی یعنی قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ بے شک یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور جو کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ان کو نیست و نابود کر کے پراگندہ وہ غبار کی طرح کر دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا۔ البتہ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ اور جس دن آسمان ایک بادل پر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے میدان حشر کی طرف کثرت سے اتریں گے۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ اس دن حقیقی حکومت خدائے رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ظالم کافر حسرت سے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے شامت، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ میرے پاس نصیحت آنے کے بعد اس کمبخت نے مجھ کو اس سے گمراہ کر دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل ہے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اے پیغمبر اسی طرح تدریجاً اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس لیے ہم نے اس کو
ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں تو ہم تمہارے پاس اس کا ٹھیک ٹھیک اور نہایت واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے اور یہ راستے سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پھر حکم دیا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، جب وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور نہ ماننے پر ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور یہ قریش اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، پس کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں؟ یقیناً دیکھا، لیکن یہ لوگ تو دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم مضبوطی سے ان پر قائم نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تم اس کے ذمہ دار بن سکتے ہو؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں،
بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کر دیا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنایا۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردے کا وقت اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا۔ اور وہی تو ہے جو باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک کرنے والا ہے۔ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈالیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اس پانی سے سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور ہم پانی کو بقدر مصلحت لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو چاہیے تھا کہ اس کا حق ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ بغیر ناشکری کے نہ رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو تمہارے سوا ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس نعمت کے شکریہ میں تم کافروں کا کہا نہ مانو اور قرآن کے ذریعے زور و شور سے ان کا مقابلہ کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، جن میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور مضبوط آڑ بنا دی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر بات پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کا مخالف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے
اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا۔ اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ رحمان بڑا مہربان ہے، اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، اور رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کے لیے تم ہم کو حکم دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے، اور اس میں ایک چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اور یہ دلائل اس شخص کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اور جو یوں دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھ، بلا شبہ اس کا عذاب نافرمانوں کے لیے لازم ہو جانے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور بلا شبہ دوزخ برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو حاجت روائی کے لیے نہیں پکارتے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور جو بدکاری نہیں کرتے اور جو ایسے کام کرے گا تو سخت سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا۔ کہ قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا
اور اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو جھوٹے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ لوگ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گزرتے، بلکہ دل لگا کر سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کو فرشتوں کے ذریعے دعا اور سلام پہنچے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت اچھا ٹھکانہ اور بہت اچھا مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، اگر تم اس کو نہ پکارو، تم نے اس کے کلام کو جھٹلایا ہے تو ان قریب جھٹلانا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے پیغمبر شاید تم اپنی جان ہلاک کر دو گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضین۔ اور ان کے پاس خدائے رحمان کی کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ بس انہوں نے دین حق کو جھٹلایا ہے،
تو ان قریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس پر کس قدر عمدہ عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بلا شبہ اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا اور حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون ألا يتقون یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، کیا وہ ہمارے غضب سے ڈرتے نہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کے پاس حکم بھیج کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ارشاد ہوا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سارے جہان کے پروردگار کے رسول ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے أن أرسل معنا بني إسرائيل کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون نے کہا کیا ہم نے تم کو بچپن میں نہیں پالا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين اور تم نے وہ کام کیا جو کیا، یعنی خپتی کو قتل کیا، اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھے حکم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں شامل کیا۔ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل اے فرعون کیا یہی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر بڑا احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمين فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو
تو یہ پتہ کافی ہے۔ قال لمن حوله ألا تستمعون اس پر فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا کہ بلا شبہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس کو مان لو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين موسیٰ نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں تب بھی نہ مانے گا۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ دلیل پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ ایک نمایاں اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين پھر انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين درباریوں نے کہا کہ آپ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیبوں کو بھیج دیجئے، يأتوك بكل سحار عليم تاکہ وہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لائیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم غرض جادوگر ایک مقررہ دن کے خاص وقت پر جمع ہوئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہوگے، یعنی جمع ہو جاؤ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ اس صورت میں تم ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تم کو ڈالنا ہو میدان میں ڈالو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اچانک اژدہا بن کر ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ فألقي السحرة ساجدين۔ تب سب جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔ اور کہنے لگے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، رب موسى وهارون، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تو عنقریب اس کا انجام معلوم کر لوگے۔ پہلے تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا کہ کچھ حرج نہیں، بے شک ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ ہم اس موقع پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور حکم دیا کہ رات کے وقت ہمارے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔ پس فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ إن هؤلاء لشرذمة قليلون۔ بلا شبہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم مسلح جمعیت اور باقاعدہ فوج ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرض ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکال باہر کیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، غرض سورج نکلتے وقت فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو پیچھے سے جا لیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں،
کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو، پھر جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والوں کو سب کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنا دو، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کی عبادت پر جمے بیٹھے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ أو ينفعونكم أو يضرون، یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، یقیناً وہ میرے دشمن ہیں، مگر ہاں سارے جہان کا پروردگار کہ وہ میرا دوست ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم،
اور مجھ کو جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزني يوم يبعثون، اور جس دن سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال ہی فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سليم، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ وأزلفت الجنة للمتقين، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وبرزت الجحيم للغاوين، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، ان سے کہا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، تو وہ بت اور ان کے پوجنے والے گمراہ وجنود إبليس أجمعون، اور ابلیس کا لشکر سب کے سب اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، کافر دوزخ میں بتوں سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے، إذ نسويكم برب العالمين، جبکہ تمہیں سارے جہان کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما أضلنا إلا المجرمون، اور ہم کو تو ان بڑے مجرموں نے گمراہ کیا، فما لنا من شافعين، تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے ولا صديق حميم، اور نہ مخلص دوست۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہوتا تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کافروں میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين، نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين، میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور اس کام پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ فاتقوا الله وأطيعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تم کو مان لیں اس حال میں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون،
نوح نے کہا کہ مجھے کیا بحث اس پیشے سے جو وہ کرتے ہیں. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش کہ تم سمجھتے. وما أنا بطارد المؤمنين اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں. إن أنا إلا نذير مبين میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. قال رب إن قومي كذبون نوح نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا. ثم أغرقنا بعد الباقين پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے کہ ان میں بہت سے ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے. كذبت عاد المرسلين اور قوم عاد نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون جبکہ ان کے قومی بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون کیا تم ہر اونچے مقام پر یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو اور فضول کام کرتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم بن کر پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں اور باغوں وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اور چشموں سے مدد دی. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مجھے تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين لوگوں نے کہا کہ خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہیں. إن هذا إلا خلق الأولين بے شک
یہ اگلے لوگوں کی عادت اور رسم ہے، وما نحن بمعذبين اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ تو ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں بہت سے ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذبت ثمود المرسلين اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ في جنات وعيون یعنی باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها هضيم اور کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اور تکلیف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، ولا تطيعوا أمر المسرفين اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی پیروی مت کرو، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، یعنی وہ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين، لوگوں نے کہا کہ بے شک تم پر جادو کر دیا گیا ہے، ما انت الا بشر، مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، اور تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش کرو۔ قال هذه ناقة لها معلوم، صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور ایک خاص دن تمہارے پانی پینے کی باری۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين، اور لوط کی قوم نے بھی
پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون جبکہ ان سے ان کے قومی بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تم دنیا جہان والوں میں سے مردوں یعنی لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال إني لعملكم من القالين لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں، رب نجني وأهلي مما يعملون اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام کے وبال سے نجات دے۔ فنجيناه وأهله أجمعين تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، إلا عجوزا في الغابرين سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اور ان پر پتھروں کا مہ برسایا تو کیا ہی برا مہ تھا جو ان پر برسا جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے اور اس کے باوجود ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين اور ایکا یعنی بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين دیکھو تم لوگ پیمانہ پورا بھرا کرو اور کسی کے حق کا نقصان نہ کیا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقيم اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو
اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی خلقت کو پیدا کیا۔ قالوا إنما أنت من المسحرين ان لوگوں نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين اور تم ہماری طرح ایک آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے آدمی ہو، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔ قال ربي أعلم بما تعملون شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اور باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اے پیغمبر یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، نزل به الروح الأمين اس کو تمہارے دل پر روح الامین نے على قلبك لتكون من المنذرين صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے، بلسان عربي مبين تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وإنه لفي زبر الأولين اور اس کا ذکر پہلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس پیشن گوئی کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين اور اگر بالفرض اس قرآن کو اگر ہم کسی عجمی یعنی غیر عرب پر نازل کرتے فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين پھر وہ عجمی اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھ بھی دیتا تب بھی یہ لوگ اس کو نہ مانتے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين اسی طرح ہم نے اس یعنی ایمان نہ لانے کو نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون جو اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور انہیں پہلے سے خبر بھی نہ ہوئی ہوگی۔ فيقولوا هل نحن منظرون تو اس وقت کہیں گے کہ کیا کسی طرح ہم کو مہلت مل سکتی ہے؟ أفبعذابنا يستعجلون کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ أفرأيت إن متعناهم سنين بھلا دیکھو تو
اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وہ عذاب آ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون اور دیکھو جتنی بستیاں ہم نے عذاب سے ہلاک کیں ان سب میں ہم نے عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر پہلے بھیج دیے تھے ذكرى وما كنا ظالمين تاکہ نصیحت کر دیں جب لوگوں نے نہ مانا تو عذاب نازل ہوا اور ہم ظالم نہ تھے وما تنزلت به الشياطين اور اس قرآن کو جیسا کہ یہ خیال کرتے ہیں شیطان لے کر نہیں آئے وما ينبغي لهم وما يستطيعون اور نہ یہ کام ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کو کر سکتے ہیں إنهم عن السمع لمعزولون وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے دور رکھے گئے ہیں فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے وأنذر عشيرتك الأقربين اے پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور جو ایمان والے تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہنا نہ مانے تو ان سے صاف کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں وتوكل على العزيز الرحيم اور تم خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو الذي يراك حين تقوم کہ جب تم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم کو دیکھتا ہے وتقلبك في الساجدين وہ نیز نمازیوں کے ساتھ تمہاری نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے إنه هو السميع العليم بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے هل أنبئكم على من تنزل الشياطين اے پیغمبر لوگوں سے کہو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تنزل على كل أفاك أثيم یاد رکھو وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں يلقون السمع وأكثرهم كاذبون جو سنی سنائی بات اس کے کان میں لا کر ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں ألم تر أنهم في كل واد يهيمون کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سرگردہ رہتے ہیں وأنهم يقولون ما لا يفعلون اور زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور ان پر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو کوئی مذائقہ نہیں
اور جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، اور ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، تو وہ حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہی لوگ ہیں جن کو بری طرح عذاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے پیغمبر، تم کو قرآن خدائے علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جا کر راستے کا پتہ لاتا ہوں، یا ہو سکے تو ایک سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ سلگاؤ اور تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، پس جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، غالب اور حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اے موسیٰ، تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ تو جب موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو دیکھا کہ لاٹھی اس طرح ہل رہی ہے گویا وہ زندہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، ہمارے حضور میں پہنچ کر پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مگر ہاں، جس سے کوئی قصور ہو جائے اور پھر وہ اس قصور کے بعد اس کے بدلے نیکی کرنے لگے تو بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ،
اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر نکالو تو وہ بلا کسی عیب کے سفید اور چمکدار نکلے گا۔ یہ 2 معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ غرض جب ان لوگوں کے پاس ہمارے روشن معجزے پہنچے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان معجزوں کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ ان کے دل ان معجزوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو اے پیغمبر دیکھو ان مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کے انتقال کے بعد سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے، اور سلیمان نے کہا کہ لوگو، ہم کو اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے کہ ان کو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، میں ان احسانات کا شکر ادا کروں اور زندگی بھر ایسے عمل کرتا رہوں جس کو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور ایک دفعہ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کو نہ پایا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ
أو ليأتيني بسلطان مبين. میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے. فأحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. إني وجدت وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میسر ہے اور اس کے پاس ایک بڑا قیمتی تخت ہے. وجدتها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں آراستہ کر رکھا ہے اور ان کو حق کے راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ حق کے راستے پر نہیں چلتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اور اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال سے واقف ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. پھر ایک خط لکھا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر وہاں سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ لوگ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ہدہد نے خط ملکہ سبا کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ اے دربار والو، میرے پاس ایک خط پہنچا ہے جو واجب الاحترام ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اس کے بعد یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکہ سبا نے خط سنا کر کہا کہ اے اہل دربار، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. درباریوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے لڑنے والے ہیں، اور آئندہ آپ کو اختیار ہے، آپ جو کچھ حکم دے اس کے بھلے برے پر اچھی طرح غور کر لے. قالت إن
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان لوگوں کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پھر جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو اللہ نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے پر تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ اس کو لے کر واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال باہر کریں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا، اور گو وہ بہت بھاری ہے، مگر اس کے لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تخت کو حاضر کر دیا، تو جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کی عقل کی آزمائش کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے
جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو غیر اللہ کی عبادت نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا اور وہ کافروں میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے فرش پر شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ملکہ متنبہ ہوئی اور عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ ان کے طریقے پر اللہ اور رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مگر ان میں دو فریق ہو گئے جو کہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ آؤ آپس میں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ مشورہ کر کے انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو اے پیغمبر دیکھ لو کہ ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا
کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں. بلا شبہ اس واقعے میں دانشمندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے نجات دی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط کا واقعہ یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھدار ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم جہالت کا کام کرتے ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو لوط کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ پاک بنتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر مہ برسایا تو کیا ہی برا تھا وہ مہ جو ان لوگوں پر برسا جن کو ہمارے عذاب سے ڈرایا گیا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. اے پیغمبر کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب کیا. تو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟